اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جو 1 2 یا 3 بار نہیں بلکہ 37 بار بندوق کی گولیوں سے مرتے مرتے بچا، یا پھر یوں کہیں کہ یہ خوش قسمت شخص 37 بار مر کے زندہ ہوا تو غلط نہ ہوگا۔ اس شخص کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے اور اسے پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی ہے رائے بیناویڈز نامی ایک سپاہی کی جو امریکی ریاست ٹیکساس کے علاقے لینڈینو میں پیدا ہوا۔ اس کے والد میکسیکن کسان جبکہ والدہ گھریلو خاتون تھی۔ رائے جب 2 سال کا تھا تو اس کے والد تپے دق کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ 5 سال بعد اس کی والدہ بھی تپے دق کی وجہ سے ہی انتقال کر گئیں۔ رائے اور اس کا چھوٹا بھائی راجر اپنے آبائی گاؤں الکیمپو چلے گئے، جہاں ان کے دادا، چچا اور خالہ نے 8 کزنز کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ رائے اور اس کے بھائی نے بہت مشکل وقت گزارا۔ انہوں نے مقامی بس اسٹیشن پر جوتے پالش کیے، کیلیفورنیا اور واشنگٹن کے کھیتوں میں کام کیا اور الکیمپو میں ٹائروں کی دکان پر بھی کام کیا۔ رائے نے 15 سال کی عمر میں سکول چھوڑ دیا تاکہ گھر کے اخراجات میں حصہ ڈال سکے۔ یہ سال تھا 1952 کا، جب رائے پر قسمت مہربان ہوئی اور اسے کورین جنگ کے دوران آرمی میں بھرتی کر لیا گیا۔ رائے نے کورین جنگ کے دوران 1952 میں ٹیکساس آرمی نیشنل گارڈ جوائن کیا۔ جون 1955 میں وہ آرمی نیشنل گارڈ سے آرمی ایکٹیو ڈیوٹی پر چلا گیا۔ 1959 میں رائے نے شادی کی۔ اس کے بعد ایئر بورن ٹریننگ مکمل کی اور پھر ایلیٹ آرمی اسپیشل فورسز کے لیے تربیت لینا شروع کر دی۔ ایک بار اہل ہونے کے بعد وہ اسپیشل فورسز گروپ کا رکن بن گیا۔ 1965 میں رائے کو ویتنام کی انفینٹری ریجمنٹ کی فوج کے خصوصی دستوں کے مشیر کے طور پر جنوبی ویتنام بھیجا گیا، جہاں رائے نے گشت کے دوران ایک بارودی سرنگ پر غلطی سے قدم رکھ دیا، جس کے نتیجے میں دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کی وجہ سے رائے شدید زخمی ہو گیا اور اسے فوری طور پر امریکہ لے جایا گیا۔ ناظرین گرامی، امریکہ پہنچنے پر ڈاکٹرز نے ایک بری خبر سنائی کہ وہ دوبارہ کبھی چل نہیں پائے گا اور اس کے ڈسچارج پیپرز تیار کرنا شروع کر دیے۔ دوسری جانب رائے نے ہار نہ مانی اور خود کو ایک قابل آفیسر ثابت کرنے کے لیے اس نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے سینئر قیادت اسے واپس فوج میں شامل کر لے۔ شاید آپ یقین نہ کریں، مگر رائے اسپتال میں دوران علاج رات کے پہر بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتا، کبھی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو جاتا۔ ٹانگیں مفلوج ہونے کی وجہ سے رائے ٹھیک طرح سے کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ گر جاتا اور بغیر کسی کی مدد لیے یہ پاگل شخص اٹھنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا۔ اس کی یہ حرکات وارڈ میں موجود مریضوں کے لیے حوصلہ بخش تھی، جو مستقل طور پر پیرالائز یا پھر اعضاء سے محروم ہو چکے تھے۔ رائے بیناویڈز کی مسلسل کوششوں نے ایک دن ڈاکٹرز کو بھی حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ مہینوں کی پریکٹس کے بعد رائے نے پیروں کی انگلیاں ہلانی شروع کر دی تھی۔ وہ شخص جس کے بارے میں ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ یہ کبھی اپنے پیروں پر چل نہیں پائے گا، اسے یوں صحتیاب ہوتا دیکھ کر میڈیکل ایکسپرٹس بھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھے۔ رائے نے خود میں بہتری محسوس کی تو اس نے ایکسرسائز کا ٹائم دگنا کر دیا، اور پھر وہ معجزہ ہوا کہ جس کے بارے میں کسی نے گمان نہیں کیا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ رائے اپنے پیروں پر چلنے لگا۔ 1 سال اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد رائے اتنا صحتیاب ہو چکا تھا کہ وہ فوج میں واپس شمولیت اختیار کر سکے۔ دسمبر 1966 کو رائے نے اسپتال کے بیڈ کو چھوڑا اور ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تاکہ اعلیٰ قیادت سے درخواست کرے کہ اسے دوبارہ فوج میں شامل کر لیا جائے۔ دوستو، رائے کی بات کو سینئر آفیسرز نے سنا اور اس کے ڈاکٹر سے رپورٹ طلب کی۔ تسلی بخش جواب ملنے پر رائے کو جنوری 1967 میں ایک بار پھر سے ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا۔ ملک جنگی حالت میں تھا، مگر اس کے باوجود اگلے 1.5 سال تک رائے معمول کی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا۔ یہ دن تھا 2 مئی 1968 کا، جب 12 افراد پر مشتمل اسپیشل فورسز کے دستے کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ مشکل میں گھرے ان افراد نے ریڈیو ٹرانسمیشن کے ذریعے مدد کی اپیل کی۔ پیغام وصول کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ رائے بیناویڈز تھا۔ اس نے معاملے کی سنگینی کے پیش نظر خود جا کر مدد کرنا مناسب سمجھا۔ یہ اپنے کریو ممبرز کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر سوار ہوا اور آن کی آن میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ صرف چاقو سے مسلح رائے اپنا میڈیکل بیگ لے کر دشمنوں میں کود پڑا۔ ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگاتے ہوئے رائے نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کی دونوں ٹانگیں اس سے قبل بھی بارودی سرنگ کی وجہ سے مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے بڑی دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور 8 لوگوں کو دشمن کے چنگل سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچانے میں کامیاب رہا، لیکن اس لڑائی میں رائے شدید زخمی ہو چکا تھا۔
यहां तक कि इससे चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए दीगर साथियों ने उसे हेलीकॉप्टर पर रहने का हुक्म दिया। जख्मी राय अब हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके दुश्मन को सबक सिखाने लगा। दिन भर की सख्त तरीन जंग के बाद जब राय को वापस बेस कैंप लाया गया तो उस वक्त वो बेहोश था। उसकी सांसें भी बमुश्किल चल रही थी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार देते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया कि राय की लाश को प्लास्टिक के बैग में बंद करके मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया जाए। इससे कबल के सिपाही उसकी जानिब बढ़ते राय के करीबी दोस्त ने उसे दूर से देखकर पहचान लिया और तेजी से उसके करीब आया। डॉक्टर की बात सुनकर वो शदीद गमजदा हुआ और अपने दोस्त को अलविदा कहने के लिए उसकी लाश से लिपट गया। दोस्तों, इस मौके पर उसके दोस्त ने राय की बॉडी में हरकत महसूस की तो उसने फौरी तौर पर डॉक्टर को बुलाकर इसरार किया कि वो एक बार फिर से राय का मुआयना करे। इस बार भी डॉक्टर ने मुआयने के बाद वही अल्फाज दोहराए कि राय मर चुका है, जिसके बाद डॉक्टर ने अपने हाथों से राय की लाश को बैग में डाला। इससे पहले कि डॉक्टर जिप बंद कर देता, राय ने हिम्मत करते हुए डॉक्टर के मुंह पर थूक दिया। यूं डॉक्टर को यकीन हो गया कि राय जिंदा है। उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया और तफसीली मुआयने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि राय के जिस्म का 90% हिस्सा चाकू के जख्मों और छुरों से मुतासिर हुआ है। एक बार फिर से राय का इलाज शुरू कर दिया गया और कुछ महीनों बाद राय मुकम्मल सेहतयाब हो गया। इसके बाद भी राय एक लंबे अरसे तक फौज में अपनी खिदमात देता रहा। 1985 में राय बेनाविड्स रिटायर हुआ। इसे इसकी बहादुरी के एवज कई इनामात दिए गए, जिनमें सर्विस क्रॉस और मेडल ऑफ ऑनर काबिल जिक्र है। एक बार प्रेस के दौरान राय ने इंकिशाफ किया कि वियतनाम जंग के दौरान वो 37 बार बंदूक की गोली से बाल बाल बचा। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए कि राय को लगा कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा, मगर किस्मत ने इसका साथ दिया और वो बंदूक की गोलियों और तोप के गोलों से भी बचता रहा। राय अक्सर कहा करता था कि तालीम कामयाबी की कुंजी है, बुरी आदतें और बुरी सोबत आपको बर्बाद कर देगी। 1986 में द 3 वार्स ऑफ राय बेनाविड्स नामी मैगजीन शाया किया गया। राय बेनाविड्स का इंतकाल 29 नवंबर 1998 को 63 साल की उम्र में हुआ और उसे सान अंतविनो टेक्सास में फोर्ट सीम ह्यूस्टन नेशनल कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जी तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।